پاکستان کے نامور اداکار حمزہ علی عباسی نے ایک تہلکہ آمیز انکشاف کیا ہے، اور وہ یہ کہ سالہ سال الحاد کی وادیوں میں بھٹکنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا ہے اور الحمدللہ صاحب ایمان ہو گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہیں اور اپنی باقی کی زندگی اللہ کے پیغام کی ترویج میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں؟ اپنے بیان میں انہوں نے کیا کہا اور اس کا ممکنہ تجزیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی باتیں آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک بار پھر ایک نئے اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اگر کہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جان لیجئے کہ اس چینل پر مشکل سے مشکل موضوع الحاد سے لے کر معاشرتی مسائل تک زیر گفتگو آتا ہے، لہٰذا پہلے سبسکرائب ہو جائیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ہفتے میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو، میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو ہی فلسفے ایسے ہیں جو پوری شد و مت کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ پہلا ہے اسلام، جو افریقہ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، یورپ میں فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن کے طور پر پہچانا جاتا ہے، افزائش نسل کے حوالے سے بھی اور قبول اسلام یعنی ریورٹس ریشو کے حوالے سے بھی۔ اور دوسرا فلسفہ الحاد کا ہے، جو انلائٹنمنٹ کی آڑ میں آج کل خوب نشو و نما پا رہا ہے۔ یہی دو فلسفے یا یہی دو گروپ آف تھاٹس ہیں، اسلام اور الحاد، جن کے درمیان آخری نظریاتی ٹکراؤ ممکن ہے۔ باقی مذاہب اور فلسفے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسپیکٹیٹر یعنی تماشائی کا کردار ادا کریں گے یا حد سے حد ایک سپورٹنگ کریکٹر بن جائیں گے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ یا تو الحاد سے اسلام کی جانب آ رہے ہیں یا اسلام سے الحاد کی جانب جا رہے ہیں۔ تو جناب حمزہ علی عباسی صاحب کا آج موضوع ہے، ان کے سفر کی داستان ہے، اور جیسا بیان کیا کہ وہ الحاد سے واپس اسلام کی جانب آئے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے ان کی زندگی میں؟ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں اور ہلکا پھلکا تجزیہ کرتے ہیں۔ اپنی نوعمری میں ہی جب بڑا ہوا، مے بی 14-15، تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، ایگزسٹینشل کویسچنز پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیوں ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے، یہ سارے سوالات، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے when I was 14-15۔ ہمارے ہاں جو میرے ارد گرد مذہبی طبقات تھے، بیکاز جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے مجھے کچھ سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملے جو ہمارا مذہبی فکر ہے۔ یاد رکھیے، خدا کے پیغام کو جب انسان نے انٹرپریٹ کیا، تشریح کی اس کی، تو اس کے رزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو ہم ریلیجس تھاٹ کہتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے وہاں سے سیٹسفائنگ جواب کچھ نہیں ملے تو میں اپنی نوعمری میں ہی ایتھیسٹ ہو گیا، جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں۔ تو آئی بیکیم این ایتھیسٹ when I was 14-15۔ تو جناب اس گفتگو میں جو سب سے پہلی اہم بات مجھے نظر آئی وہ یہ کہ 14-15 برس کی عمر میں حمزہ عباسی کے ذہن میں کچھ سوالات نے گھر بنانا شروع کیا، یعنی اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا موت کے بعد بھی کوئی حیات ہے، کوئی حساب کتاب ہے، یہ اور اس جیسے کئی سوالات ان کے ذہن کا در کھٹکھٹانے لگے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عمر کا یہی وہ حصہ ہوتا ہے، یعنی 13-14 برس سے لے کر 22-23 سال تک کی عمر کا، کہ جو 10 سے 12 سال ہوتے ہیں جس میں انسان ایسے سوالات کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر نوجوانی کا، ٹین ایجر کا ایک بغاوت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا، سوال پوچھیں گے تو جواب ملے گا، سوال نہیں پوچھیں گے تو جواب کیسے ملے گا؟ اور سوال ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کے لاشعور میں دفن رہے گا اور آئندہ جا کر تشکیک کا سبب بنے گا، اور پھر اس کا بھی امکان ہے کہ وہ الحاد کی صورت اختیار کر لے۔ لہٰذا سوال پوچھئے، ضرور پوچھئے۔ تو حمزہ علی عباسی نے بھی ان سوالات کو محسوس کیا اور اسے پوچھنا شروع کیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہبی طبقے سے جب انہوں نے اس سوالات کو پوچھا تو قابل تشفی جواب نہیں پا سکے، اور نتیجتاً
الحاد کا شکار ہو گئے. یعنی یہ سمجھ لیا کہ اگر جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے شاید جواب ہے ہی نہیں. عزیزان من، علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر جہاں کمی ہے اس کی نشاندہی کرنا بھی لازمی ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ شیخ احمد دیدات سے لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک تک، جاوید احمد غامدی سے لے کر پروفیسر احمد رفیق اختر تک، انجینئر علی مرزا سے لے کر نعمان علی خان تک، حمزہ زورزس سے لے کر حمزہ یوسف تک ایسے بے شمار علماء یا اہل علم ہیں کہ جو آج کی نسل کو جواب تو مہیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق روایتی مدرسے کی فکر سے نہیں ہے یا وہ اہل مدارس میں شامل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل مدارس کے پاس علم نہیں ہے. دین کا علم تو روایتی علماء کے پاس سب سے زیادہ ہے. انہیں بخاری شریف منہ زبانی یاد ہوگی، وہ دقیق ترین نقطے مثنوی شریف کے آپ کو بتا دیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جدید فلسفوں سے خود کو ہم آہنگ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے، تھیوری آف ایوولوشن کس بلا کا نام ہے، چارلز ڈارون کون ہے، پروفیسر ڈاکن کون ہے، وغیرہ. اگر آپ ان فلسفوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے تو پھر حمزہ علی عباسی جیسے بے شمار لوگ سوالات پوچھیں گے اور جواب نہ پا کر، یا اس کے جواب میں یہ فتویٰ پا کر کہ تم اسلام سے باہر ہو جاؤ گے یا نکاح تمہارا فاسق ہو جائے گا، وہ دین کو ہی چھوڑ بیٹھیں گے اور الحاد کو اختیار کر لیں گے. اس جانب ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور حمزہ علی عباسی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ جس سے وہ الحاد کی وادیوں میں بھٹکتے بھٹکتے بالآخر ایمان کا راستہ پا گئے. Science was actually something which brought me back to being a theist. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو بہرحال کوئی بنانے والا ہے. This is not a result of blind forces of nature. اللہ اکبر. یعنی سائنس وہ بنیاد بنی کہ جس سے حمزہ الحاد کی دلدل سے نکل سکے اور ایمان کی روشنی کو پا سکے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دیانتداری سے اس کائنات پر غور کرے تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بے جان مادے کے ڈھیر سے ایک جیتا جاگتا باشعور وجود جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، استدلال کرتا ہے، نہیں بن سکتا. یہ کائنات ایک حادثہ ہو ہی نہیں سکتی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن حکیم کا پہلی بار سمجھ کر مطالعہ کیا تو مجھ پر ایک الگ کیفیت طاری ہوئی. پہلی مرتبہ اپنے پیسوں سے جا کر فزکس کی کتاب خریدی اور فزکس کے فلسفوں کو پڑھا. اسکول، کالج، یونیورسٹی میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں، لیکن کبھی سائنس کو اتنی شوق سے نہیں پڑھا تھا جتنا قرآن حکیم کو سمجھنے کے بعد پڑھا. کیونکہ مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کی چیزوں کو آیات کہتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں آیات ہیں، اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر سورج، چاند، ستاروں کی صورت میں اللہ کی آیات موجود ہیں. لے آیات الاولو الالباب، کہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، ذہن رکھنے والوں کے لیے اس کائنات میں آیات ہیں. لہٰذا فزسٹ بننا، فزسسٹ بننا، کاسمولوجسٹ بننا، سائنٹسٹ بننا، تحقیق کرنا اس کائنات پر عین اسلام ہے. اس کنکلوژن سے پھر میں مذہب کی طرف آیا، اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام کلچرل بائسز سے، اور بائی دا وے میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ وچ میک سینس، بیکاز میں تھاٹ کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، کیوں بنایا. تو لکڈ انٹو ریلیجنز اینڈ وین آئی فائنلی آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا، تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام کلچرل، سوشل بائسز، ایموشنل بائسز سے بالا تر ہو کے جب اسلام کو دیکھا تو مجھے یہاں خدا نظر آیا. مجھے واقعی I can't deny it. I finally realized that this is actually a divine message to mankind, and the final divine message to mankind. اچھا، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ حمزہ علی عباسی پہلے اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ خدا کا وجود لازمی ہے. اس کے بعد انہوں نے مذاہب پر تحقیق کی، مختلف صحائف کو پڑھا اور بالآخر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے. یہی درست ترتیب ہے. لوگ
مذاہب کا انکار کرتے کرتے خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ خدا تو آپ کی فطرت کی پکار ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ پوچھتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا، آپ اسے جواب دیتے ہیں کہ بازار سے خرید لیا تھا، فرشتے دے گئے تھے، کوئی پری دے گئی تھی، یا درخت سے توڑ لیا تھا، جو بھی آپ اسے جواب دیتے ہیں، مگر اس کا یہ معصوم سوال اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا فطری تقاضا ہے کہ وہ ایک خالق کا مطالبہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اجاڑ بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں بچپن سے، اس کو کوئی معاشرتی فلسفے نہیں دیتے، he will end up believing in God، یعنی بالآخر وہ خدا پر یقین کرنے لگے گا۔ اس کی توجیہ آپ کچھ بھی کریں کہ خوف کی وجہ سے، شکر کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان فطری طور پر ایسا ہے کہ وہ اپنے سے برتر ہستی کو تسلیم کرتا ہے اور اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے۔ کم و بیش 13 برس کے جھلسا دینے والے سفر کے بعد جب حمزہ علی عباسی صاحب ایمان بنے تو جس فکر نے انہیں جکڑا ہے وہ موت اور حیات بعد الموت ہے۔ آئیے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کنکلوژن ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا، لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے۔ 10 سال بعد، 20، 30، 40، 50، 60، 70، تھوڑے سے عرصے کے بعد ہم سب نے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی، یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار، اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں۔ جب میرے پہ فائنلی یہ حقیقت، اور ایک بڑے پینفل پروسیس کے بعد میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ کوئی 10، 12 یا 13 سال کی ایک لمبی جرنی تھی، جس کے بعد میں اس حقیقت کو فائنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی۔ حمزہ عباسی بھائی، اس پر کوئی کیا تبصرہ کر سکتا ہے؟ محض وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ تجھے پہلے بچپن نے ہر سو کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہ 2 چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اطمینان ہوگا، اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دہی ہو میرے پروردگار کے سامنے تو اللہ تعالیٰ بھی شاید خوش ہوں میرے سے اور کہیں کہ ویل ڈن، اچھا کیا تم نے۔ اور وہ مقصد یہ تھا کہ نمبر 1، انسانیت کی خدمت، چیریٹی، وہ تو فرض ہے، وہ جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حمزہ عباسی بھائی اب کہتے ہیں کہ وہ اپنی باقی زندگی 2 کام کرتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں تاکہ کل جب اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں تو شاید یہ سن سکیں کہ اللہ رب العزت کہیں کہ ویل ڈن حمزہ۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے پیغام یعنی حق کی ترویج کرنا چاہتے ہیں۔ حمزہ علی عباسی کو شاید خود یہ معلوم نہ ہو کہ انہوں نے جو یہ اپنا پورا سفر بیان کیا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ العصر کی تفسیر ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ پاک سورہ العصر میں؟ وہ کہتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، اور عصر کہتے ہیں سیریل ٹائم کو۔ جو فلسفی سے واقف ہیں وہ سیریل ٹائم اور ریئل ٹائم کو جانتے ہیں۔ تو یہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی بات ہے کہ والعصر، گزرتے زمانے کی قسم،
इन्नल इंसान लफी खुस्र के तमाम इंसान जो हैं वो खसारे में है, शोहरत कमा लें, दौलत कमा लें, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके कि जो ईमान लाए, अल्हम्दुलिल्लाह पिलहात की वादियों से निकल कर ईमान ले आए। वआमिलुस सालिहात, और जो अच्छे अमल करें, लोगों की मदद करें जो आप करने का इरादा रखते हैं। वतवासौ बिल हक़्क़ि, और जो हक की तरवीज करें, यानी आप अल्लाह का जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जो उस पर कायम रहें और लोगों को भी कायम रहने की तलकीन करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। हमजा अली अब्बासी भाई ने इसके अलावा भी बहुत सी बातें की हैं। वो बिना मनाजरा किए मुल्हिदीन को मोहब्बत के साथ, दलील के साथ वापस इस्लाम की जानिब बुलाना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जो मजहबी फ़िक्र के अंदर गलत समझ आ गई है उस पर गुफ्तगू करें, उन हसास मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करें कि जिन पर बात करते हुए लोग घबराते हैं, बल्कि यहाँ तक समझते हैं कि इन पर बात करने से आपकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। हमजा अली अब्बासी भाई, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए अपना रास्ता आसान फरमा दे, आपको हक की तरवीज करने वाला बनाए, आप में ये इस्तेदाद पैदा करे कि जहां आपकी कोई इस्लाह करे और वो दुरुस्त इस्लाह हो, आप उसे लपक कर कबूल करें और आपके ज़रिए वो लोगों की इस्लाह का भी काम ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमजा अली अब्बासी, गुड लक। दोस्तों, अगर यहां तक आपने ये वीडियो देखी है तो उम्मीद यही है कि आपको वीडियो दिलचस्प लगी है, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर हफ्ते आने वाली मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक अपने दोस्त अजीमुर रहमान उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।